بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، جن میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی۔ گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں۔ جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی۔ ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر، 4 چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے۔ ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیب پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے۔ اور حضور فرمانے لگے، نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نہ، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور میرے کریم فرمانے لگے، سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے
ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے، ڈیوائیڈ، تقسیم، ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا۔ لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا، لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا۔ وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں صورت پکڑا۔ ہم کمزور پڑ جائیں، اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ کمزور باتیں ہیں، طاقتور بنے، مضبوط بنے۔ جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی، بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں، 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر۔ نہیں، آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر۔ 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں، 6 زر ہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے۔ کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ۔ ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے۔ یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی، کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مومنوں تم کمزور تھے، لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا۔ ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے، پر لوٹ کے نہیں۔ جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، تجے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے پائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ٹٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔
اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں۔ میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا، بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا، ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا۔ تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے۔ تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ یہ دیانتداری ہے۔ یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا، تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، شور نہیں ختم ہوگا، روٹی بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ بھی ملے گا، پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے، آتی نہیں۔ ایک تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا، نماز تو ایک جز ہے نیکی کا۔ وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے جی، کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں۔ آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے میں، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے، لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں، اجازت ہو گئی آپ کو۔ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں۔ اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی۔ ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے، کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو۔ فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے۔ ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو۔ تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا،
میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا۔ تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اسے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیا بھی بنائی ہوئی، ایسے چنگا نہیں کام۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی الیہ اختیار کریں۔ جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیا شٹیا رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے، تو بازار حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، پر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکال لی، اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا۔ تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت، اور درجنوں بیسیوں لوگ۔ تو اعمال صالحہ، آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا۔ میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے، حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کرے، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دے، جو خیر ہو سکے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں تک کسی کا بھلا اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے، لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا، یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ پجاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو، ہو سکتا ہے پجاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے۔ میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے، اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا۔ یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں۔ وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا۔ ہاں ہاں، یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے نا اس بلا میں میری بلا۔ ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے۔ پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا، تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا، تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں۔ میں کیا تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے ہو، حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا، تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو۔ وہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ میرا دین پارا نہ نہیں، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جیے۔ میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے۔ آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا۔ میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے، لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تو تصویر کھچانی۔ کہنے لگے کیوں جی؟
میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نہ دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے۔ نیک اعمال، حضرت امام حسین گزر رہے تھے، درویش لوگ، ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں، آپ کو مزہ آئے گا، جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں، جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں، کہنے ایسا ہم شے باندھ دے تو یہ نہیں کھانی، تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے، تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار، لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے، اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا، مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے۔ میں ایک دفعہ پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے انہیں جننے مرضی کرا لو، بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کریں۔ تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں۔ مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں، اور نہیں کچھ ہوتا۔ کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلیں، میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے؟ کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا ہے، پکا لیں ایک جیسی۔ سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے، بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا، یہ لنگر شریف ہے نا، برکت والا ہے، امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو نعت خواں کو نہیں گزرتا، اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے۔ اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو، امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو۔ جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو، اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی ہے میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے۔ میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو راج راج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج راج کے کھا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین گزر رہے تھے، یہ ہیں صالح لوگ، یہ لاجپال ہیں، امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے ہیں، غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے، تو کہا حضور آئیں کھائیں، قربان جاؤں۔ زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا، گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا، غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ جس پلیٹ میں وہ غریب، وہ فقیر، وہ سادہ، وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا، اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے کبھی رو دیتے، کبھی امام کو دیکھتے، کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے، تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا، کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے، عزت نہیں دیتے۔ اجتماعی شادیاں، لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ، اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بتانا، تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں، اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے، فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے۔ صحیح بتانا،
وہ بھائی تو نے کرانی میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا. اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے. نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے. ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا؟ تو ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو. تیسری بات یہ کہ وتواصوا بالحق، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہے. وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے. آپ سچی بات کہیں، سچی. ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے. جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو. قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا، چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہو، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہو. سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا. کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا. مظلوم کے ساتھی بنے مظلوم کے. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جال نے خرید لیے. بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے. حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے. کوئی لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی. لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے. اب طاقتیں تو نہیں تھی، ظاہری طاقتیں. میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے. اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے. ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی نہ ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے. جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا. وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے. حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے. یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے. ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے. کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی. او آپ کھڑے تو ہونا، کھڑے تو ہونا. حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں، پانی اس نے بند کیا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو. یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی بند رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی. ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ. ہم لوگ نا، ایک آدمی پابندی کے ساتھ کسی ادارے میں جاتا ہے، کالج میں، مدرسے میں، اسکول میں، تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے
کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا مقصد حصول علم ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار کسی ہاسپٹل کے خدا نخواستہ چکر لگاتا ہے اور بار بار اس کا کسی ایسی جگہ آنا جانا ہے جہاں اطباء اور ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے اور علاج کی غرض سے جا رہا ہے۔ تو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے لوگ جدوجہد کرتے ہیں۔ بندہ مومن کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، صاحب ایمان مسلمان کا بھی مقصد حیات ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ غور فرمائیے گا، ارشاد فرمایا تم انہیں دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کا فضل نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، صحابہ جہاد کرتے ہیں۔ مکہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے۔ زندگی میں بہت سارے مقاصد انسان کو فرحت دینے لگتے ہیں، خوشی دینے لگتے ہیں، دل کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ بچہ کامیاب ہو جائے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے والد کو اسکول کالج میں ادارے میں بلا کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے میڈل حاصل کیا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ والد خوش ہو جاتا ہے، اس کو بہت ساری تھکاوٹیں دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے میں آج کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جو میرا مقصد تھا وہ مقصد میرا حل ہوا، میں نے کچھ حاصل کر لیا، میں نے کچھ پا لیا۔ عزیز دوستو، بندہ مومن بھی عمر بھر جتنے بھی اعمال کرتا ہے، وہ مسجد کی حاضری دیتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، ذکر و اذکار میں وقت گزارتا ہے، اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگاتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے تو ہجرت کرتا ہے، اسے اگر جہاد کرنا پڑتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک کہ جان دینی پڑتی ہے تو لوگ اللہ کے راستے میں شہادت قبول کر لیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جب یہ مقصد پورا ہونے لگتا ہے نا تو یہ بھی دل کو بڑا ہی ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بھی بڑی فرحت انسان کو عطا کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا ہی فضل نازل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کام عبادت کرنا ہے، نفل عبادت کرنا، رات کو اٹھنا ہے، تہجد کے لیے مصلی بچھانا، نوافل ادا کرنا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی فرض نماز ادا کریں، ضروری نماز پڑھیں، بس کافی ہے، اسلام نے یہی فرض کیا ہے۔ خدا کے بندو، آپ کو پتہ ہے نفل پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس پر اللہ کا انعام کتنا ہوتا ہے؟ جب وہ فرائض سے ہٹ کر نوافل ادا کرتا ہے
رمضان المبارک کی تاک راتوں میں جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، یا علاوہ رمضان کے بھی جب وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں اپنے رب کریم کے حضور، پتہ ہے اسے کیا ملتا ہے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی اس نے نفل پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا، اس نے سجدے کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، نوافل ادا کر کر کے، اپنی پیشانی اس کے حضور جھکا جھکا کے، حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ رات کو نفل پڑھتا ہے نا، صبح اس کا چہرہ حسین لگتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ رات جھکا تھا اپنے رب کے حضور، یہ جھکا تھا اپنے مالک کے حضور، اسے قرب الہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اسے نہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اس نے کہا مالک لوگ کچھ کا کچھ مانگتے ہیں، میں تجھ سے سجدے کی توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے سجدے کا درد مانگتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں کہ میری پیشانی کو سوز عطا کر، میرے سجدے کو نور عطا کر، میری عبادت کو کیف عطا کر، سرور عطا کر۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے۔ مالک میرا دل کرتا ہے جب آدھی رات ہو تو میں تیری بارگاہ میں نیاز پیش کروں، میں دعائیں مانگوں، میں تیرے حضور عرض کروں، ہاتھ پھیلاؤں، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اے اللہ مجھے وہ کیف عطا کر، مجھے وہ سرور دے۔ سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس سجدے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں، یہ اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے نا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے حضور کی بارگاہ میں رہ رہ کے بڑی دانائی انہوں نے حاصل کی تھی۔ عرض کی حضور جنت میں وہ والا گھر چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو۔ حضور مجھے جنت میں آپ کے پڑوس والا گھر چاہیے۔ اس موقع پر پتہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ آنا، پھر کثرت سجود کے ساتھ معاون بننا، یعنی پھر سجدے زیادہ کرنا۔ تم سجدے زیادہ کرنا دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گھر عطا کرے گا جس کے پڑوسی مدینے والے محبوب ہو۔ تو یہ کچھ تھوڑا تھوڑا نوافل کا اہتمام، کچھ وقت نکال کے ایک ٹائم ایسا جس میں انسان مصلی کو ٹائم دے، دعا کو ٹائم دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو گے صحابہ کو سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے۔ تو نفل نماز کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرے، نفلی عبادت کا ذوق بنائے، اور کچھ نہ کچھ نماز گھر کے اندر ضرور پڑھے، نفلی، کچھ مسجد میں پڑھے، کچھ گھر میں پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ نور کا حضور کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی کچھ نماز حضور گھر میں ادا فرماتے۔ یہ کچھ اس سے نا گھر منور ہوتا ہے، اس سے گھر روشن ہوتا ہے۔ وہ کتنا قیمتی گھر ہے جس میں دادا بھی اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر بیٹا اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر پوتے اٹھ کے وضو کرتے ہیں،
پھر چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی نماز کیا ہے، وہ بھی وضو کر کے جیسا تیسا بھی کیا مصلی پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہیں نا، یہ بالخصوص یہ آخری طاق راتیں، یہ عبادت کی راتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی بیدار ہوتے اور امہات المومنین کو بھی ارشاد فرماتے، اٹھو یہ اللہ کو راضی کرنے کے ایام، ان راتوں میں اپنا وقت مصلی کو دے، سجدے کو دے، دعا کو دے، استغفار کو دے، اللہ کے حضور حاضری پیش کرے۔ یہ جو اعتکاف 10 دن سرکار نے فرمایا تو اس کی وجہ بھی حضور نے یہ بیان کی کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں، اس خاص فضل اور انعام کی تلاش میں ہیں جو اللہ کی رضا کے ساتھ بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اپنا وقت مصلی کو دے، اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ وقت لگائیں۔ وہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا بیت المقدس میں، صلاح الدین ایوبی جنگ کر رہے تھے، تو ایک بزرگ ملے صلاح الدین ایوبی کو، تو انہوں نے دیکھا کہ صلاح الدین بڑے پریشان ہیں، تو کہا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا کہ پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا اور اب سنا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کر پورا آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے دعا کریں، میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رات بھر سجدے میں رہے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور یہ اب جنگ کی ساری حکمت عملی بھی طے کریں گے، جو اس وقت کے اسباب ہوں گے وہ سارے جمع کریں گے، جدید اسلحے سے لیس ہوں گے، لیکن حضور نے ایک ادا ہمیں اور بھی سکھائی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی رات صفیں بھی درست کرائی تھی، صحابہ کو ان کے مقام پر کھڑا بھی کیا تھا، جنگی حکمت عملی بھی سکھائی تھی، سب کام اپنی جگہ پہ کر کے پھر رات بھر محبوب نے اپنا سر سجدے میں رکھے رکھا، پھر حضور نے مصلی آباد کیا، پھر دعائیں کی، اے اللہ یہ 313 اگر آج شہید کر دیے گئے تو عبادت کون کرے گا قیامت؟ یہ سنت ہے کہ آپ سارے اسباب اکٹھے کریں، لیکن پھر اس کے حضور جھک جائیں، پھر اس کو منائیں، پھر اس کے حضور عرض کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس آہوزاری سے بدر کی رات حضور نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ میں نے دیکھا چادر مبارک کندھے سے گر گئی، میں دوڑ کے جا کے حضور سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ بس کرے، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی مدد آ بھی گئی ہے، آ گئی اللہ کی۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے اس درویش نے کہا آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو صلاح الدین رات بھر نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ صبح خبر ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی دوبارہ، تو صلاح الدین مسکرا رہے تھے۔ درویش فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت مبارک ہو، پتہ چلا ہے وہ بحری بیڑا تو سمندر میں غرق ہو گیا، پہنچ نہیں سکا، اسلحہ آیا ہی نہیں۔ پتہ کیا کہا بزرگوں نے؟ کہنے لگے وہ سمندر میں غرق نہیں ہوا، وہ جو تو نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں روتا رہا ہے نا، وہ تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں، خالی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اسباب بھی جمع کرے، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو بھائی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، مصلی کو آباد کرنا۔ کچھ وقت تنہائی کا ہو، اس میں انسان اکیلا موجود ہو اور وہ اپنے رب کے حضور عرض کر رہا ہو، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، وہ ہے
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کرنا، اس میں کوئی نام و نمود، کوئی دکھلاوا، کوئی تسنع نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی تختیاں لگانے کا شوق نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ موبائل سے زیادہ میری بات پر توجہ کر رہے ہیں، امید ہے مجھے، ایسا ہی ہے نا جی؟ ماشاءاللہ، خالص محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور یہ سبھی کو کرنا چاہیے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ۔ اس کے لیے بہت امیر ہونا شرط نہیں، اس کے لیے اپنے دل کے اندر جذبہ رکھنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ شرط ہے۔ آپ اگر یہ شوق پیدا کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پر یا اس کے راستے پر یا کسی بھی دینی کام پر کچھ خرچ کرنا، تو آپ یقین کریں انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ خاص ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے خرچ کرنے سے، خاص روحانیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں، کیا جی؟ یہ سیاستہ میں حدیث موجود، ایک کھجور دے اخلاص کے ساتھ، اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے، اسے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو رضائے الہی کے لیے دیکھیں حضور نے یہاں سے ہمیں سخاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو۔ یعنی آپ اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک آپ کے پاس گنجائش ہو، جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہو، آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔